السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی انہی چنے ہوئے پیغمبروں میں تھے۔ تو اللہ نے فرعون کی قوم کو غرق کیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے، جیسے ہمارے لیے قرآن شریف ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی کوئی ایسا احکام، کوئی شریعت ہو جو ان کے لیے، کیونکہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی تھی، صرف ان کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی گئی تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 راتوں کا، پھر 10 بڑھا کے کوہ طور پر اللہ نے اس کو اپنے کلام کے لیے چنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلایا بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تاکہ ان کو کوئی شریعت دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں چنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی بھی تھے، نبی بھی، اپنا جانشین مقرر کیا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائیں۔ تو ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ اب ان کی نگرانی میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وہ اللہ کے پاس ملنے جا رہے ہیں کوہ طور پر۔ آج ساری آیتیں اس کی آئیں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 142 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى
صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاکرین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 144 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حسرت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں، تو اللہ کو کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ آگے آ رہا ہے، ان کو ایکسپلین کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، فرعون نے اس کو غلام بنا رکھا تھا، تو ان کی جو سوچ تھی کہ ہم بھی ان کی سوچ ابھی تک وہ غلامی والی تھی، تو انہوں نے آتے وقت جو ایک بت پرست قوم کو دیکھا تھا تو وہ اس کو ماننا چاہتے تھے، تو اللہ نے اب ان کے لیے شریعت مقرر کی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلۃً، 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے انہیں بِعَشْرٍ، 10 کے۔ پہلے 30 رات کا کہا، پھر 10 اور بڑھا دی، یہ سلسلہ 40 دن تک رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ان دنوں میں روزے رکھنے تھے، کیونکہ روزے یہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو پسند ہے، اور یہ تقویٰ کی بھی نشانی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وقت کی پابندی بھی یہاں ہی مل رہی ہے۔ 30 لیلۃً، 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے انہیں 7، 10 کے۔ اب 40 راتوں کا وہاں یہ جا رہے ہیں۔ فَتَمَّ، تو پورا ہوا، میقات ربہ، مقرر وقت اس کے رب کا، وہ جس میں اللہ نے اس کو احکام دینے تھے۔ یہ خاص منصب اب موسیٰ علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ان کو کچھ احکامات ملے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کوہ طور پر بلا کے وہاں ان کو تورات اور شریعت دی رہی ہے، تاکہ تمہاری قوم جو ہے اس پر عمل کرے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میقات ربی، وقت مقرر اس کے رب کا، 40 لیلۃً، 40 رات کا۔ اللہ نے 40 راتوں کے لیے وہاں ان کو بلایا۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، سگے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنائے گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو بھائی ہارون کو کہا کہ تم میرے بعد ان کی جانشینی کرو۔ لیڈر اصلاح کرتا ہے، لیڈر اپنے دماغ سے سوچتا ہے۔ جب بھی کوئی، یہاں ہمیں ایک احکام یہ بھی مل رہا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر جائے تو پیچھے ان کے اپنے کوئی لیڈر چھوڑ کے جائے جو ان کے لیڈر کی ذمہ داری ادا کرے۔ تو اللہ کو دیکھنا ایک امتحان تھا، یہاں اب اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں۔ لأخی ہارون، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی قومی، جانشینی کرو میری قوم میں، وأصلح، اور اصلاح کرو، ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو، سبیل المفسدین، راستے کی فساد کرنے والوں کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ تم میری قوم کی دھیان رکھنا، اس کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو گمراہ اور بھٹکنے
نہ دینا۔ ولما جا اور جب آیا موسیٰ علیہ السلام میقاتنا ہمارے مقرر وقت پر، اب یہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اپنے مقرر وقت پر، اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلائے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ اب یہ گفتگو ہے اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ کلمہ ربہ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ قال رب کہا اے میرے رب، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ارنی دکھا مجھے، انظر میں دیکھوں، الیک تیری طرف۔ اب اللہ نے، یہ اللہ سے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا، بہت اہم آیتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی تڑپ ہو رہی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، کیسا ہے میرا اللہ، کیسا ہے میرا رب۔ قال لن ترانی فرمایا ہرگز نہ دیکھ سکو گی مجھے، اللہ کہہ رہے ہیں، ولیکن انظر اور لیکن دیکھو، الی الجبل طرف پہاڑ کی، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پھر اگر وہ قائم رہے، مکانہ اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی تو ان قریب تم دیکھ لو گے مجھے۔ اب اللہ نے ان کو کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ پہاڑ وہاں ہی جمع رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اگر نہیں تو تم، کیونکہ مومن کی ہمیشہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا رہے، کیونکہ ہم جس کسی سے بہت پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان سے ملنے کی تڑپ بھی ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ تڑپ ہوئی۔ تو فلما تجلی تو جب تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ اس نے کر دیا اس سے دکم وخر ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑا موسیٰ صعقہ بے ہوش ہو کر۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تو فلاں پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکو گے، اگر نہیں تو تم نہیں دیکھ۔ تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک تجلی پہاڑ پر دیکھی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما پھر جب افاق میں ہوش میں آیا، اب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آیا ہے، قال سبحانک اس نے کہا پاک ہے تو توبہ کرتا ہوں میں، الیک تیری طرف، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ اب بن دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں، یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول جلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور پر کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی میں رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں گفتگو کے لیے بلایا اور چن لیا۔ قال یا موسیٰ فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک بے شک میں نے چن لیا میں نے تجھے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی ساتھ اپنے پیغام کے، وبکلامی اور ساتھ اپنے کلام کے، فخذ پس لے لو، ما آتیتک جو دیا میں نے تجھے، وکن من الشاکرین اور ہو جا شکر کرنے والوں میں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور کلام کے لیے۔ یہ واحد نبی ہیں جس سے کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور اللہ نے اس کے ساتھ 2 مرتبہ کلام کیا ہے۔
پہلے ایک دفعہ جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے تو انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی، تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک اور اس کی طرف دیکھ اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، وہ سفید روشن ہو کے نکلا تھا، تو یہ دوبارہ گفتگو تھی اور تورات وہاں اب ان کو تورات مل رہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے، تو ہمیں بھی اس قرآن پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت اور جلالت پر۔ اللہ نے کلام سے نوازا اور پیغمبری عطا فرمائی، اور تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی تھی، جس میں ان کے لیے دینی احکام اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شریعت تھی۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔